یہ زمانہ اسلامی سلطنت کا زمانہ تھا. یہ دور مسلمان بادشاہوں کی حکمرانی کا دور تھا. اس وقت احمد آباد کی راج گادی پر، احمد آباد کے سنہاسن پر سلطان محمود بیگڑا کے فرزند سلطان مظفر حلیم رحمت اللہ علیہ کی حکومت تھی. اور تھوڑا بادشاہ کے خاندان کا خاکہ بھی میں پیش کیے دیتا ہوں. محمود بیگڑا رحمت اللہ علیہ جو تھے نا، جو سلطان احمد شاہ بادشاہ کے پوتے تھے، اور آپ نے اپنی حکومت کا سکہ منوا دیا تھا. اس وقت پورے گجرات میں ایک ہی تلوار چمکتی تھی، اور وہ تلوار محمود بیگڑا رحمت اللہ علیہ کی تلوار تھی. حضرات محترم، محمود بیگڑا رحمت اللہ علیہ اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ سے بڑے جلیل القدر علماء کرام، صوفیاء اعظام شاہی دربار میں ملاقات کے لیے آئے. محمود بیگڑا رحمت اللہ علیہ نے ان کا بڑا استقبال کیا. علماء کی بڑی عزت کرتا تھا. آپ علماء کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے. استقبال کیا، ان کو بٹھایا. اب جب علماء اور صوفیاء شاہی دربار میں آئے اور گفتگو کا آغاز ہوا، تو قرآن کی فضیلت پر بات چلی. قرآن کی فضیلت پر بات چلی. فضیلت پر بات ہوتے ہوتے حافظ قرآن کی بات ہوئی کہ جو بندہ قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید حفظ کر لینے والے کے ماں باپ کے سر پر قیامت کے دن ایسا نورانی تاج سجائے گا کہ اس تاج کی روشنی سورج کی شعاؤں سے بھی زیادہ ہوگی. اللہ اکبر. علماء اور صوفیاء گفتگو کر رہے تھے، اور جب محمود بیگڑا نے جب یہ حافظ قرآن کی گفتگو سنی نا، تو ایک ٹھنڈی آہ بھری اور آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. علماء نے پوچھا، صوفیاء کی جماعت نے پوچھا، اے بادشاہ وقت کیوں روتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ نہ ہمارے اوپر خاندان میں کوئی حافظ ہے، نہ ہمارے نیچے خاندان میں کوئی حافظ ہے. کاش کہ ہمارے خاندان میں بھی کوئی حافظ ہوتا. اللہ اکبر. ایک آہ بھری. اس وقت آپ کا فرزند مظفر شاہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ میرا باپ اتنی تڑپ رکھتا ہے، اتنا بے چین ہے، اتنا قرار رکھتا ہے. اللہ اکبر. اس نے محل کی شاہی زندگی کو چھوڑا اور ایک عالم دین سے تعلق بنایا. گیا اور کہا حضور مجھے حافظ قرآن ہونا ہے. پھر وہ قرآن پر محنت کرتا رہا. چند سالوں کے بعد یہ بیٹا اپنے بابا کے دربار میں آیا، محمود بیگڑا کی بارگاہ میں آیا، اور آ کر کہتا ہے بابا جان، اس دن تو آپ آنسو بہا رہے تھے، اس دن تو آپ کو ایک تڑپ تھی، مگر آج میں کہتا ہوں اب خوش ہو جاؤ، آپ کا یہ بیٹا مظفر قرآن کا حافظ ہو چکا ہے. اللہ اکبر. بیٹے نے جب یہ خوشخبری دی نا، تو دیکھو اب باپ انعام میں کیا دیتا ہے. محمود بیگڑا کے کئی فرزند تھے، مگر جب اس بیٹے نے حافظ قرآن ہونے کی خوشخبری سنائی، تو پھر محمود بیگڑا نے اعلان کروایا، میرے بعد گجرات کا بادشاہ میرا یہی حافظ قرآن بیٹا بنے گا. یہی بیٹا بنے گا. مظفر دوسرا، جن کو سلطان مظفر حلیم کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. ان کا مزار شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف میں، جہاں محمود بیگڑے کا مزار ہے، اسی کی بغل میں یہ حافظ قرآن گجرات کا بادشاہ وہاں لیٹا ہوا ہے. اللہ اکبر. بادشاہ بنے تو بادشاہ کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، ایک اپنا رنگ و ڈھنگ ہوتا ہے، ایک اپنا طرز زندگی ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم، یہ سلطان مظفر دوسرا جو تھا، سلطان مظفر، یہ بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں گیا.
بڑے بڑے اہل علم کے پاس گیا اور جا کر کے اس کا ایک سوال تھا. سوال یہ کرتا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جسمانی معراج ہوئی ہے اس پر مجھے عقلی دلیل چاہیے. کیا سوال کرتا کہ حضور علیہ السلام روحانی طور پر معراج کرتے، یہ تو بہت ثابت ہے، روحانی طور پر کئی بار معراج ہوئی، لیکن جسمانی معراج جو آپ کو ہوئی ہے کہتے اس پر دلیل کیا ہے؟ علماء، فضلاء، صوفیاء اپنے اپنے علم کے مطابق دلیلیں رکھتے، مگر وہ ساری دلیلیں نقلی ہوتی، تحریری دلیلیں ہوتی، عقلی دلیل نہیں ہوتی. اور حضرات محترم یہاں یہ فلسفہ بھی آپ سمجھ لے، معراج معجزہ مصطفیٰ کا نام ہے. معراج معجزہ مصطفیٰ کا نام ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہیں آتا، جو سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں آ جائے تو پھر معجزہ نہیں رہ جاتا، معجزہ نہیں رہ جاتا. اللہ اکبر. وہ بڑے بڑے اہل علم اور صوفیاء اور بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتا، سوال کرتا، وہ اپنے اپنے علم کے مطابق دلیل دیتے، لیکن وہ دلیلیں اس کے لیے تسلی بخش نہیں تھی، اس کے دل کو مطمئن نہیں کرتی تھی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ روایتوں میں مختلف باتیں ہیں کہ کسی نے نام چھیڑ دیا، شاہ علی جی گامدھنی کی بارگاہ میں جاؤ نا. احمد آباد اور گجرات میں ایک اللہ کا ولی ایسا بھی ہے، اللہ اکبر کا، ان سے جا کر پوچھو. یا بعض کہتے ہیں کہ وہ خود پوچھتے پوچھتے حضرت شاہ علی جی گامدھنی کی بارگاہ میں آیا. تو حضرات محترم ہم جو کہتے ہیں نا عالم سے پوچھو گے تو عالم بتاتے ہیں، عالم سے پوچھو گے تو عالم بتاتے ہیں، لیکن اگر ولی سے پوچھو گے تو ولی بتاتے نہیں، ولی دکھا دیا کرتے ہیں. ولی پھر مشاہدہ کرا دیتے ہیں، ولی دکھا دیا کرتے ہیں. بڑے بڑے اللہ والوں کے پاس گیا، بڑے بڑے اہل علم کے پاس گیا اور جا کر کے یہ پوچھتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی معراج پر دلیل کیا ہے. اللہ اکبر. اب بڑوں سے پوچھا مگر جواب نہ ملا، تو پھر آیا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، حضرت شاہ علی جی گامدھنی معشوق اللہ رفاعی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا. اللہ اکبر. اور جب آیا نا، دیکھو یہ ہوتا ہے سچا اللہ والا، جس کی بارگاہ میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، جو خود بڑے بڑوں کے دروازے پر نہ جائے مگر بڑے بڑے وقت کے سلطان اور بڑے بڑے وقت کے تاجدار جس کی بارگاہ میں آ کر اپنا سرے تسلیم خم کرتے ہیں، وہ بارگاہ حضرت شاہ علی جی گامدھنی معشوق اللہ رفاعی کی بارگاہ ہے. بڑے بڑے تاج والے اور بڑے بڑے تخت والے جس کے آستانے میں سلامی پیش کرے، وہ آستانہ، وہ بارگاہ حضرت شاہ علی جی گامدھنی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے. حضرات محترم پھر یہ گجرات کا سلطان مظفر آیا. اس وقت حضرت شاہ علی جی گامدھنی رحمت اللہ علیہ قرآن مبین کی آیہ پاک پر نقطے لگا رہے تھے. اس زمانے میں لکڑے کی قلم کو سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھا جاتا تھا، آج کل کا دور نہیں تھا. تو آپ قلم کو سیاہی میں ڈبو کر قرآن کی آیت جہاں نقطے کا رد و بدل تھا آپ اس کو درست فرما رہے تھے. یہ آیا اور سوچ رہا تھا کہ میں حضرت سے پوچھوں گا. پورے احمد آباد میں حضرت کا شہرہ ہے، حضرت کی ولایت کے ڈنکے بجتے ہیں اور دور دور تک لوگ حضرت کے نام لینے والے ہیں. تو پھر میں حضرت سے پوچھوں گا کہ معراج پر دلیل کیا ہے. میرے اس سوال کا جواب آج تک کوئی نہ دے سکا، تسلی بخش جواب اس کا آج تک کوئی نہ دے سکا. پھر میں دیکھوں کہ حضرت کیا کمال رکھتے ہیں. ابھی تو یہ دل میں سوچ رہا تھا، حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، حضرت نقطہ لگا رہے تھے، حضرت تحریر فرما رہے تھے، حضرت
آیت لکھ رہے تھے. اللہ اکبر. کیا ہوتا ہے حضرت ہی کی بارگاہ میں اسے خوبصورت گلدستہ نظر آتا ہے. اس کی نظر جب اس گلدستے پر پڑی تو اب یہ دیکھنے لگا کہ بڑا خوبصورت گلدستہ ہے, بڑے خوبصورت پھول ہے. اللہ اکبر. دل میں خواہش ہوئی کہ اس گلدستے کو میں اٹھا لوں. اٹھانے کے لیے جیسے یہ گجرات کا شہنشاہ, گجرات کا بادشاہ آگے بڑھا, یہ گلدستہ اپنے آپ آگے بڑھنے لگا. بادشاہ پیچھے پیچھے ہے, گلدستہ آگے آگے ہے. بادشاہ پیچھے پیچھے ہے, گلدستہ آگے آگے ہے. اللہ اکبر. چند قدم چلا کہ دوسری دنیا میں پہنچ گیا, دوسری سلطنت میں پہنچ گیا. اللہ اکبر. روایتوں میں آتا ہے, تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق کوہ کاف میں پہنچ گیا. اللہ اکبر. اب یہ دیکھ رہا ہے کہ میں تو ایک ولی کی بارگاہ میں آیا تھا ایک سوال لے کر کے, میں یہ کہاں پہنچ گیا گلدستے کے پیچھے آتے آتے. اللہ اکبر. اب اسے چٹیل میدان نظر آ رہا ہے, بچھا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کچھ ہو. اب کیا ہوتا ہے حضرات محترم, بغور ملاحظہ فرمائیں, ایک چرواہا وہاں سے گزرا. چرواہے نے کہا اے جوان کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہو گیا. کہا ہم گجرات کے بادشاہ. کا کیا گجرات, کیا بادشاہ؟ چل میری بکریاں چرا, چل ہماری بکریاں ہانک. اللہ اکبر. اب الگ دنیا تھی, نہ کوئی سپاہی, نہ کوئی لشکر, نہ کوئی اس کی حکومت کی زمین. پریشان تھا. اس چرواہے کی بکریاں ہانکنے لگا. چرواہے نے دیکھا چندین بڑا ایماندار جوان ہے, اپنی بیٹی سے نکاح کروا دیا, بیٹی سے شادی ہو گئی. ایک روایت میں ہے کہ 12 سال وہاں رہا. بولو نا کتنا, 12 سال وہاں رہا. ایک روایت میں ہے 30 سال رہا. اللہ اکبر. وہیں پر زندگی گزار, وہی روزانہ بکریاں چرانا اور گھر آنا. ایک دن سوچنے لگا کیا میری وہ بادشاہت والی زندگی تھی, لیکن آج میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا, آج میں کیا سے کیا بن گیا. اللہ اکبر. حضرات محترم یہ سوچ رہا تھا, پھر وہی گلدستہ اس کو نظر آیا. 30 سال کے عظیم وقت کے بعد پھر وہی گلدستہ اس کو دکھائی پڑا. اللہ اکبر. اب گلدستہ دیکھا تو پھر سوچنے لگا اتنا خوبصورت, اتنا بے مثال. تو خیال آیا کہ چلو اس گلدستے کو اٹھا لو. جیسے ہی گلدستے کے لینے کے لیے آگے بڑھا, گلدستہ آگے آگے ہے, یہ پیچھے پیچھے ہے, وہ آگے آگے ہے, یہ پیچھے پیچھے ہے. چند قدم میں پھر احمد آباد میں حضرت کی بارگاہ میں پہنچ گیا. آیا تھا شاہی لشکر کے ساتھ, دستے کے ساتھ, سپاہیوں کے ساتھ, سارے کھڑے ہوئے ہیں. اور حضرت کیا کر رہے تھے, حضرت قرآن کی آیت پر نقطہ لگا رہے تھے. جب گیا تو یہ منظر تھا, جب گیا تو یہ منظر تھا. 30 سال کے بعد جب اس دنیا سے اس دنیا میں آیا, جب اس زمانے سے اس زمانے میں آیا, تو ابھی حضرت کا نقطہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا. لشکر ایسے ہی کھڑا ہوا ہے, لشکر سپاہی ایسے ہی کھڑے ہوئے. وہ سمجھ گیا, اوروں سے پوچھتا تھا, وہ بتاتے تھے یہ اللہ کے ولی ہے, ان سے ابھی پوچھا بھی نہیں, ان سے ابھی پوچھا بھی نہیں. سوال تو دل میں تھا مگر نگاہ ولایت نے جان لیا, نگاہ ولایت نے جان لیا. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں جواب بتایا نہیں دکھا دیا, بتایا نہیں دکھا دیا. قدموں میں گر گیا, توبہ کی اور پھر وہاں سے گیا. یہ ہے حضرت شاہ علی جی گام دھنی معشوق اللہ رفاعی رحمت اللہ علیہ. اور حضرات محترم اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا تھا آپ کو. آج بھی آپ کے دربار میں جنتی دروازہ موجود ہے. ہم تو اجمیر شریف کے جنتی دروازے کو بھی مانتے ہیں, بابا فرید کے آستانے کے جنتی دروازے کو بھی مانتے ہیں,
اور الحمدللہ شاہ علی جی گامدھنی رحمت اللہ علیہ کے دربار کے جنتی دروازے کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ان کے دربار کا کیا کہنا، ان کی بارگاہ کا کیا کہنا۔